نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول تھے، دنیا میں تشریف لائے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے دین کو عام کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ ظلمت کا راستہ ہے اور یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہاں سے آپ نے گزر کر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم جو بھی مانگو، تمہاری جو بھی حاجت ہو اللہ کے سامنے رکھو، بتوں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو سر بسجود نہ کرو، اللہ ہی لائق کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ۔ پھر نوح علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اے میری قوم، اللہ سے بخشش طلب کرو، کہ اگر اللہ سے تم بخشش طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی فرمائے گا، ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا کرے گا، آسمان اور زمین اپنے خزانے کھول دیں گے تم پر، اولاد کی کثرت ہوگی، تمہاری کھیتیوں میں فراوانی ہوگی، یعنی کہ تمہیں ہر طرف سے رزق ملے گا۔ فقط مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یعنی قرآن بھی یہ کہتا ہے، سورۃ الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورا قرآن پڑھ لیں، ہر جگہ یہی آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کو۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کافروں میں اپنے پیغمبر اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ان میں حجت قائم ہو سکے۔ پتہ قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ شریک کیوں ٹھہرایا، کافر کہے گا اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ پھر اللہ اس قوم کے نبی کو بلائے گا کہ اے فلان نبی، کہ تو نے تبلیغ نہیں کی، تو نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نبی کہے گا ہاں اللہ میں نے تبلیغ کرتا رہا، تیرا پیغام پہنچاتا رہا، وہ کافر وہاں بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نبی تم اپنے دعوے پر کوئی دلیل دو، کوئی گواہ پیش کرو۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ نبی کہیں گے کہ اللہ کے آخری نبی کی امت مجھ پر گواہ ہے، ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، ہود علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، صالح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، ابراہیم علیہ السلام، ہر نبی نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ حجت قائم کرتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو جب قوم کی طرف بھیجا نا تو آپ نے 950 سال تبلیغ کی، صرف 80 افراد مسلمان ہوئے۔ مسلم میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 2 بندے ہوں گے مسلمان، کسی کے ساتھ 3 بندے مسلمان ہوں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اپنے دور میں تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہے، وہ کہتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن امت اور قوم من گڑت عقائد میں مبتلا تھی، وہ بتوں کو اپنا خدا مانتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس وقت عذاب بھی نازل کیے۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ قوم بگڑ چکی ہے، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا بھی کافر ہو چکا ہے، تو نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم بگڑ گئی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کو زمین سے ہلاک کر دے۔ اب سوچنے کی والی بات ہے کہ نوح علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ کافروں کو زمین سے ہلاک کر دے، تو پھر دنیا میں کافر کہاں سے آئے؟ تو میری بات یاد رکھنا، جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی نا تو پھر اللہ نے عذاب نازل کیا، ایسا عذاب جس کو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ہاں کچھ عرصہ پہلے، یعنی کچھ 1000 سال 2000 سال یا 4000 سال پہلے اس دنیا میں ہر جگہ پانی موجود تھا۔ اللہ نے لگاتار آسمان سے بارش نازل کی، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، وہاں 7 آپ کے خاندان کے افراد اور 80 تقریباً افراد تھے جو آپ کی امت کے افراد تھے، یعنی مسلمان تھے، آپ وہ کشتی پر سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم پکار دو ہر جانور کو، ہر جاندار کو، وہ جوڑا اب کشتی پر خود آ کے سوار ہو جائے گا۔ ہر جوڑا کشتی پر سوار ہو گیا، یعنی ہر جانور کا، اگر شیر ہے تو شیر نر و مادہ، اگر چیتا ہے تو اس کا بھی نر و مادہ، کتا ہے تو اس کا بھی نر و مادہ، ہر چیز کا یعنی ہر جانور کا نر و مادہ ایک کشتی پر سوار ہو گیا، اس لیے تاکہ نسل بڑھ سکے، اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات ہیں اس کی نسل بڑھ سکے۔ سوار ہو گئے، بارش نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو مسلمان ہو جا، میری کشتی پر سوار ہو جا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، بارش کا نزول ہونے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے باپ اگر بارش نازل ہو گئی نا تو میں پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا۔ لیکن نافرمانی میں بڑھ چکا تھا، اپنے لیے ہیلے اور دلیلیں تلاش کر رہا تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ یہاں پہ ایک روایت آتی ہے، ابن ابی حاتم میں ایک روایت آتی ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کو کسی پر رحم آتا تو اس عورت پر آتا کہ جس عورت نے اپنا بچہ لیا، جب بارش کا نزول ہونا شروع ہوا، پانی بھرنا شروع ہو گیا نا، اس عورت نے بچہ لیا اور پہاڑ کی طرف چل پڑی، اور جب پہاڑ پر پہنچی تو دیکھا کہ پانی آہستہ آہستہ اور اوپر آ رہا ہے، تو پھر اس نے بچے کو اٹھا کے اپنے کندھوں پر رکھ دیا،
پھر جب پانی اور اوپر آیا تو اس نے اپنے بچے کو اٹھا کے سر پر رکھ دیا، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا کہ میں اپنے بچوں کو بچا لوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ کیوں؟ جو مرضی ہو، اللہ کی نافرمانی تھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے تو زنا بھی معاف کر دے، چوری قتل ہر چیز معاف کر دے، لیکن شرک کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میری ہی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اب جب عذاب آیا تو ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ پھر کافی عرصے تک وہاں پانی موجود رہا، پوری روئے زمین میں پانی موجود رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے پانی کو اپنے اندر سینچنا شروع کر دیا۔ سورج کی تپش کی وجہ سے پانی بخارات بن گیا اور زمین نے پانی کو ڈیزالو کرنا شروع کر دیا، تو یہاں تک کرتے کرتے سارا زمین سے جو خشکی پر پانی تھا وہ پانی ختم ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے دوبارہ زندگی بسر کی۔ اس وقت روئے کائنات میں کوئی کافر نہ بچا۔ تو یہ جو دعا کی تھی نا کہ اے اللہ کافروں کو ہلاک کر دے، زمین سے کافروں کو ہلاک کر دے، تو کافر ختم ہو گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کی اللہ نے دعا پوری کر دی، تو اس وقت روئے کائنات میں کوئی کافر نہیں بچا۔ تو اس وقت اس کے بعد نسل انسانی دوبارہ شروع ہوئی۔ تو پھر آگے جا کر آہستہ آہستہ شیطان کے ساتھ تعاون کرنے کی وجہ سے، یعنی شیطانی کام کرنے کی وجہ سے دوبارہ لوگ کافر ہو گئے کچھ، تو اس کے بعد کافروں کی نسل چل پڑی۔ تو یہ وجہ تھی کہ کافر، جو اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی نا کہ کافروں کو ہلاک کر دے، تو کافر اس وقت ہلاک ہو گئے تھے، اللہ کے نبی کی دعا پوری ہو گئی تھی۔ بعد میں جب وقت گزرا تو اس کے بعد یعنی وہ 80 افراد کے بعد جب دوبارہ نسل انسانی چلی، اس کے بعد بعض لوگ دوبارہ کفر کی طرف جانا شروع ہو گئے، شیطان انہوں نے ورگلایا تو انہوں نے کفر اختیار کیا، تو اس کے بعد کافروں کی نسل آنا شروع ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو موقع دیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا قرآن میں کہ ہم اپنی جان پر بھی، یعنی اپنے نفس پر بھی غور کریں، اپنے جسم پر بھی غور کریں، اور کائنات میں بھی غور کریں، اور مشاہدہ کریں کہ یار یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم میں رکھی ہیں۔ انسان صرف اپنے بارے میں غور کر لینا تو آخر میں یہی کہے گا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جس نے انسان کے ایک آنکھ کے اندر کروڑوں سیلز رکھے ہوئے ہیں، جس نے انسان کے اندر ایک دل، ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہوا ہے جو تقریباً 1000 لیٹر خون روزانہ پمپ کرتا ہے۔ انسان کے اندر گردے ہیں جو تقریباً دن میں 25 مرتبہ ڈیلائسس ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان صرف اپنے بارے میں غور کر لینا تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اس نے اللہ کی پہچان حاصل کر لی۔ تو اس لیے اپنے آپ میں غور کریں، یہ دنیا بے رغبتی کی اختیار کرنے والی ہے، اس سے بے نیاز ہو جائیں، اس کے مال و دولت میں جو آپ دنس رہے ہیں اس سے باہر نکل آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی لو لگا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خود مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔